بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے اور شاید بڑا ضروری قسم کا ہے۔ مراقبات کرتے وقت کس طرح بیٹھنا چاہیے، یعنی سالک کی جسمانی حالت کیا ہونی چاہیے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مراقبات پہ جاتے ہیں تو آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے، یا ٹیک لگا لیتا ہے، کبھی ٹانگیں پھیلا لیتا ہے۔ تو مراقبہ کا مطلب ہے، رکوع گردن کو کہتے ہیں۔ مراقبہ ہے گردن جھکا کر انتظار میں بیٹھنا برکات الہی کے۔ تو مراقبے میں ایسی صورت بنا لینا کہ بندہ سو جائے یا اسے اتنا ریلیکس ہو جائے، دیوار سے ٹیک لگا لی، ٹانگیں پھیلا لی، تو یہ نہیں چاہیے۔ مراقبے میں بھی ہوش میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہوش میں اور سمجھ کر، جیسے حاجیت کا مراقبہ ہے تو کوشش کرے بدن کا خیال چھوڑ دے، لیکن بدن کو اتنا ریلیکس نہ کرے کہ ساری توجہ ہی بھول جائے اور آرام سے سو جائے یا کچھ ہو۔ تو متوجہ اللہ رہ کر ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی نگاہ اپنے مراقبے پر، اگر رابطہ ہے، صرف لطائف کر کے صرف رابطہ کیا تو اس رابطے پہ پوری طرح متوجہ رہے۔ جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنا وہ مضبوط ہوگا۔ اگر مراقبات ہیں تو اپنے مراقبات، جو مراقبہ بھی کر رہا ہے اس کی طرف پوری طرح متوجہ رہے، اور جسم کی ریلیکسیشن کا خیال نہ کرے کہ جسم کو آرام پہنچے اور جس طرح بے تکلف ہو کر ٹانگیں پسار کر بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جسم کو سنبھال کر بیٹھے اور متوجہ اللہ اور اس برکات کے انتظار میں ہوتا ہے۔ مراقبہ ہوتا ہے برکات کا انتظار کرنا، تو اس طرف متوجہ رہے، جسم کا خیال ہی نہ رہے۔ اللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بات چل رہی تھی کہ مشرکین اور کفار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا آدمی ہے، جیسے ہم انسان ہیں ویسا انسان ہے، لباس پہنتا ہے، کھانا کھاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، آل و بیوی ہے، اہل ہیں، اولاد ہے، تو جیسے ہم ہیں ویسا یہ انسان ہے۔ تو اس نے کوئی باتیں گھڑ لی ہیں یا کوئی خواب دیکھ لیا ہے یا پتہ نہیں اللہ پر کیا جوڑ لیا، یہ کیسے نبی ہو گیا۔ تو اس کے اللہ کریم جواب ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ سے پہلے جو نبی ہم نے بھیجے سارے مرد ہی تھے، انسان ہی تھے،
اور آدمی کو غلطی یہ لگتی ہے کہ وہ خود کو کامل بشر سمجھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے جیسا میں ہوں بشر ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی نظر میں بشریت پر قائم رہنا عند اللہ نجات کے لیے کافی ہے، اور اہل اللہ کے نزدیک جو صاحب نظر ہیں جنہیں اللہ کریم انکشافات عطا فرماتا ہے تو فرماتے ہیں کہ شہروں پہ نظر کی جائے تو کوئی خال خال انسان نظر آتا ہے۔ جس طرح کا بندے کا کردار ہوتا ہے روح کی شکل اس کالم میں ڈھل جاتی۔ تو بظاہر وجود تو انسانی ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک مراقبہ سکھایا کرتے تھے، پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بند کر دیا، تو اس کے بعد میں نے بھی کسی کو نہیں کرایا، کہ شاید چند دوستوں کو کرایا تو ہو سکتا ہے کرانا چھوڑ دیا، لوگوں میں وہ استعداد نہیں ہے۔ اس مراقبے کا نام تھا رویت اشکال، شکلوں کو دیکھنا۔ منازل بالا پہ جا کر آ کر احدیت پہ واپس آ کر کھڑے ہو کر نیچے نگاہ کی جائے، کسی شہر کو اپنے دائرے میں لے کے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کتنے ہیں۔ کسی گروہ، کسی طبقے، کسی جگہ نظر کی جائے تو بے شمار لوگ کتے، بلیوں، اژدہوں، خنزیروں، جانوروں، جنگلی جانوروں، درندوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حلال جانور کی شکل میں بھی نظر آئے، مثلا اونٹ ہے، بیل ہے، یا اور جو حلال جانور ہیں اس کی شکل میں بھی نظر آئے تو وہ صاحب نجات ہوتا ہے، اسے عذاب نہیں ہوتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بشر ہیں اس لیے نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس تو اس کی سند بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے کئی گزرے ہیں۔ جانور تو پیدائشی تخلیقی طور پر جانور ہیں، انہیں شرف انسانیت بخشا گیا اور یہ جانور بن گئے، یعنی کہاں سے گر کر کہاں پہنچے۔ تو نبی کی بشریت کامل بشریت ہوتی ہے، وہ بشریت جو لقائے الہی کی استعداد رکھتی ہے۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، لوگ کہتے ہیں حضور نور ہیں، نوری مخلوق فرشتے ہیں اور سب فرشتوں کے سردار روح الامین ہیں، سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے کہ آگے جھانکنا ہمارے جرت نہیں ہے، اس سے ذرا بھی آگے قدم رکھیں تو جل کر تباہ ہو جائیں گے تجلیات باری میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اس نوری مخلوق سے اکمل ترین تھی کہ حضور اس سے آگے جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے اور وجود عالی کے ساتھ لے گئے۔ تو یہاں مشرکین کی اس بات کا جواب دے رہا ہے رب العالمین قرآن کریم میں کہ آپ سے پہلے جتنے ہم نے بھیجے نبی سب مرد تھے، رجالن۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی، نبوت مردوں کا حصہ ہے، کیونکہ معاشرے میں کام کرنے والا، ہر بندے سے ملنا، ہر کی بات سننا، ہر ایک تک اپنی بات پہنچانا، کفار کا مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، تو یہ ساری چیزیں مرد کے کرنے کی ہیں۔ تو فرمایا ان جاہلوں سے کہو، جاننے والوں سے پوچھ لیں، اہل علم، پرانی کتابوں کا علم رکھنے والے، جن لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، پہلی کتابوں کے بھی عالم تھے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟
وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، کسی نبی کا وجود ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو، کیونکہ مشرکین بھی اپنے آپ کو یا کفار بھی اپنے آپ کو، اکثریت ان لوگوں کی تھی جو مذاہب کے پیرو بنے رہتے تھے، مذہب تو اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا، جیسے عیسائیوں نے گھڑ لیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے گھڑ لیا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ لباس نہیں پہنتے تھے؟ کیا وہ مرد نہیں تھے؟ وما كانوا خالدین، اور کوئی نبی ہم نے ایسا نہیں بنایا جو دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو۔ یہ دنیا خود ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، تو ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کون آئے گا؟ جب اس دنیا نے خود فنا ہونا ہے، مٹ جانا ہے، تو جو یہاں آتا ہے وہ یہاں ہمیشہ کیسے رہے گا؟ ہمیشہ تو یہ خود نہیں رہے گی۔ تو انبیاء یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اپنا اپنا کام کرنے کے لیے آئے، جو ذمہ داری اللہ کریم نے دی انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا، اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے عالم برسوں خود جلوہ افروز ہوئے تشریف لے کے۔ وما كانوا خالدین، ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہمیشہ دنیا میں رہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، ثم صدقناہم الوعدہ، ہم نے اپنے انبیاء سے جو عہد کیے وہ پورے کیے۔ تاریخ پڑھ لو انبیاء کی۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، لوگوں میں جب برائی بڑھی انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی اور ان کی بات نہیں مانی تو عذاب الہی میں آ گئے، اور جب نافرمانوں پر عذاب ہوا تو نہ صرف انبیاء کو بلکہ جو بھی ان کی اطاعت میں آ گئے ان پر عذاب نہیں ہوا، انہیں نجات دی گئی۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ان کو ہم نے بچا لیا، نجات دی۔ وَمَن نَّشَاءُ، انبیاء کو بھی اور جن کو ہم چاہتے تھے، جانتے تھے کہ یہ نبی کا پیروکار ہے، ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو نبی کی اطاعت سے نکل گئے، حلقے اطاعت سے باہر چلے گئے، ان سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ مادی طور پر بھی تباہ ہو گئے، بڑے بڑے شہر زمین میں غرق ہو گئے، دھنس گئے، بڑی بڑی آبادیوں پر آسمانوں سے آگ برسی، لوگوں نے، قرآن کریم بتاتا ہے کہ گہرے بادل آئے اور بڑے خوش ہوئے کہ اب یہ برسیں گے ہم پر، قید سالی دور ہو جائے گی، لیکن جب وہ برسے تو آگ برسی اور اس نے تباہ کر کے رکھ دی۔ ہوا کے طوفان آئے اور بڑی بڑی قوموں کو اڑا کر لے گئے اور تباہ و برباد کر دیا۔ پانی کا طوفان آیا اور غرق ہو گئے، تو وہ غرق ہوئے۔ اہلکنا المسرفین، اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی کو اسراف کہتے ہیں کہ حد سے بندے کا نکل جانا۔ تو انبیاء علیہم السلام نے جو حدود و قیود بتائی تھیں ان سے جو نکل گئے، حلال حرام کی پرواہ نہ کی، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کی، دنیا و آخرت کے موازنے میں کہہ دیا کہ جی کس نے دیکھا، ایک بندہ کہتا ہے، اب بھی لوگ جاہل اب بھی کہتے ہیں کہ جی آخرت کس نے دیکھی ہے، جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ بھی جا کر کیا دیکھو گے ظالموں، یہاں سے تیاری کر کے جانا ہے، جا کر دیکھو، جا کر کیا دیکھو گے؟ کیا جا کر واپس آ جاؤ گے اور پھر آ کر تیاری کر لو گے؟ اور یہ یاد رکھیں، ایمان اور عقیدہ اس بات کا نام ہے کہ ہم برزخ میں جا کر بھی وہ حقائق نہیں جان سکتے جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں یہاں ارشاد فرمایا۔ جا کر بھی ہمارا علم ہماری استعداد کے مطابق ہوگا، ہماری نگاہ ہماری حیثیت کے مطابق ہوگی، ہماری سماعت ہماری حیثیت کے مطابق ہوگی، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہیں وحی الہی سے پتہ چلا، اللہ کریم نے اپنے نبی کو بتایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور جن کو یہ شوق ہے کہ کس نے دیکھا، وہ بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ شب معراج سب کچھ حضور نے بچشم خود دیکھ بھی لیا۔
یہ جو ایک محاورہ ہے نا ہمارے جو حالات میں، وہ جی کس نے دیکھا ہے؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، بتانے والے نے علم الہی سے بتایا اور دیکھ کر بھی بتایا۔ اللہ نے انہیں سب بتا بھی دیا اور جب چاہا سب دکھا بھی دیا، پھر اب آپ کون سی شہادت چاہتے ہیں؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، فرمایا لوگوں ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن کریم نازل فرما کر اتنا احسان فرمایا کہ اس میں تمہاری اگلی پچھلی ساری حقیقتوں کو کھول کر رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، ہم نے اتاری، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اتاری بھائی، یہ کسی دوسرے کی بات نہیں ہے، یہ میرا ذاتی کلام ہے، ہم نے اتارا تمہارے لیے۔ ایک ایسی عجیب بات ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل فرمائی۔ ہمارے پاس کسی عزیز کی چٹھی آ جاتی ہے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، کبھی ہم نے لے کر غلاف میں لپیٹ کر رکھ دی ہے کہ یہ میرے بیٹے کی چٹھی ہے، پڑھی رہے۔ پڑھنا نہیں آتا تو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، کسی پڑھی لکھے کے پاس جاتے ہیں کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ ایک بتا دیتے تو کئی بار اس سے تسلی نہیں ہوتی، کسی دوسرے کے پاس پھر لے جاتے ہیں، یار اس نے بتایا تو ہے لیکن ذرا غور سے پڑھو، اس میں میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے، میرے عزیز نے، میرے باپ نے، چٹھی بھیجنے والے نے کیا لکھا ہے۔ رب العالمین نے کتاب بھیجی ہے اور ایک ایک فرد مسلمان کے لیے بھیجی ہے، تو ہم کیوں قرآن اٹھا کر پڑھے لکھوں کے پاس نہیں جاتے کہ یار بتاؤ تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے، میرے پروردگار نے مجھے کیا بھیجا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیا عطا فرماتا ہے، کیا بات اس میں بات کیا کی ہے۔ اللہ کریم نے مجھے یہ کتاب بھیجی ہے، سیکھو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو، نور علی نور ہے۔ لیکن نہیں آتا پڑھنا تو فصلوا علی، پڑھے لکھوں کے پاس لے تو جاؤ یار، کہ ذرا مجھے بتا دو میرا اس میں ذکر کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے اس میں خبر کیا ہے، حکم کیا ہے، اس میں باتیں کیا ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے۔ فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہاری ساری باتیں لکھی ہیں، تمہارا سارا ذکر اس میں ہے، تمہیں کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، والدین کے ساتھ کیا تعلق ہو، اولاد کے ساتھ کیا رشتہ ہو، دوستی کس حد تک ہو، دشمنی کی حدود کیا ہیں، خریدنا بیچنے کا طریقہ کیا ہے، اپنا گھر بسانے کا طریقہ کیا ہے، شہر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، قوم اور ملک کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہونا چاہیے، بین الاقوامی سطح پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی عدالت کیسے ہو، آپ کا نظام تعلیم کیسے ہو، آپ کی سیاست کیسے ہوگی، آپ کی تجارت و معیشت، صافی ذکر، سب کچھ اس میں تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اب تم اس کا احترام یہ کرو کہ اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دو۔ وہ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں نا کہ قرآن کا استعمال اب یہ رہ گیا ہے کہ از یاسین او اصحاب میری، یہ کتاب زندگی کے لیے تھی، یہ جب کوئی مرنے لگتا ہے تو اس کے سرانے کھول لیتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے آرام سے مر جائے۔ یہ موت کا پیغام نہیں تھا، یہ تو حیات دوام کا پیغام تھا کہ مر کر بھی زندہ رہو۔ یہ پیغام تو اس لیے تھا کہ موت تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے، تم مر کر بھی زندہ رہو۔ ہم نے اسے موت کا نسخہ سمجھ لیا۔
لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی، فی ذکرکم، اس میں ساری تمہاری باتیں ہیں، سارا قصہ تمہارا، اس میں ساری ضروریات تمہاری، ساری حدود و قیود بتا دی۔ افلا تعقلون، تم میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ اس سے بات سمجھ لو؟ یہ کیا عجیب بات ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم نے بڑی حد تک تو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دین مولویوں کا کام ہے، قرآن پڑھیں سمجھیں، یہ مولویوں کا کام ہے۔ بھائی قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم میں سے ایک ایک بندے کو قرآن عطا فرمایا۔ مولوی کا ذکر بھی ہے، مقتدی کا ذکر بھی ہے، امیر کی بات بھی ہے، غریب کا قصہ بھی ہے، پڑھوں لکھوں کی بات بھی ہے، ان پڑھوں کے سارے اذکار بھی ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور وہ اس نظر سے پڑھے کہ یہ اللہ مجھے فرما رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، اور مجھے حکم دے رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو۔ فی ذکرکم، اب اس کم میں ایک ایک فرد آ جاتا ہے، اس میں تمہارے لیے تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں ہیں، تمہارے قصے ہیں، اس میں تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سارا اس میں موجود ہے۔ افلا تعقلون، تم میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ اللہ کریم نے اپنی رحمت سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر ان پر کتاب نازل فرمائی، پھر انہوں نے تم تک کتاب کتنی محنت، کتنے مجاہدے، کتنی مشکلوں سے تم تک پہنچائی۔ اور اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ پہلے بھی آسمانی کتابیں آئیں، لوگوں نے ان میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دی۔ شروع میں اس طرح کرتے تھے کہ جو آیات ان کے اپنے پسند کے خلاف وہ چھپا دیتے تھے، کتابوں کی جلد بندی نہیں کرتے تھے، صفحے صفحے رکھتے تھے، جو چاہا صفحہ چھپا دیا، جو چاہا نکال لیا۔ پھر تحریف شروع کر دی، احکام الہی کو مٹا کر اپنی باتیں لکھنی شروع کر دی، کتابیں ختم ہو گئی، آج ان کا کوئی سرا نہیں ملتا۔ قرآن کریم کے ساتھ اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ کتاب نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں۔ جیسا قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود ہے، جیسا قرآن کریم حضور پر نازل ہوا، جس طرح حضور نے اسے ترتیب دلائی، یہ الفاظ اللہ کریم کے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو زبان حق ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوئے۔ اگر کسی میں اتنا بھی شعور ہو کہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ یہ آیات وہ جملے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبھائے مبارک سے ادا ہوئے، میں وہ جملے دوہرا رہا ہوں، تو ایک اس بات کی شیرینی اسے نہیں چھوڑنے دیتی پڑھنے سے، وہ تلاوت کرتا ہی رہتا۔ ایک اسی بات میں اتنی لذت ہے، اتنی شیرینی ہے کہ یہ جملہ، یہ آیت حضور کے لبھائے مبارک سے نکلی، پھر اسے پیچھے لے جاؤ، یہ جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ سے لائے، یہ اللہ کا ذاتی کلام۔ کوئی شاعر اچھا شعر کہہ دے تو کتنے لوگ ہیں جو اس شاعر سے واقف نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں یہ شعر کس کا ہے۔ شعر میں اتنی لذت ہے کہ وہ اسے بات بات پہ دہراتے رہتے ہیں۔ کوئی ادیب اچھا جملہ لکھ دے، عام آدمی اس ادیب سے واقف، اس کے نام سے واقف نہیں، اس کی ذات سے واقف نہیں، اس کے کردار، لیکن وہ جملہ زبان زد عام ہو جاتا ہے اور محاورہ بن جاتا ہے اور ہر کوئی اسے دہراتا پھرتا ہے۔ اللہ کا کلام ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے نکلے، تو کیوں نہ گلی گلی دن رات صبح شام ہم اسے کیوں نہ دہراتے رہے، کیوں نہ آیات الہی ہماری زبان پہ جاری رہے۔
کیوں نہ درود شریف کے زمزمیں گونجتے رہیں، کیوں نہ ہم سورہ فاتحہ جو آتا ہے وہی تو کل شریف آتا ہے اسی کو دہراتے رہیں، کیوں نہ دہراتے رہیں؟ لیکن وہ بات پھر وہاں آ کے اٹکتی ہے کہ اس کے لیے محبت چاہیے، تعلق چاہیے، رشتہ چاہیے۔ ہمارا عالم یہ ہے دل دارند و محبوب ندارند، انہیں اللہ نے دل تو دے دیا لیکن انہوں نے کسی سے محبت کی نہیں۔ محبت کی ہوتی تو محبوب کے جملے دہراتے رہتے، محبت کی ہوتی تو محبوب کی ادائیں یاد کرتے رہتے، محبت کی ہوتی تو ایک ایک حرکت و سکون یاد ہوتا، یہاں میرا محبوب اس طرح بیٹھتے تھے، یہاں میرے محبوب نے یہ فرمایا، یہاں میرے محبوب اس طرح آرام فرماتے تھے، یہاں میرے محبوب بیمار ہوئے تو دوا اس طرح سے دی، میرے محبوب کو مشکل آئی تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ ایک ایک ادا یاد ہوتی اور ہم دہراتے رہتے۔ اگر محبت ہوتی تو پھر سارے کہتے ہیں نہیں جی ہم سب کو رسول اللہ سے محبت ہے۔ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی اداؤں کا اسیر ہو جا۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ، یقیناً جو محبت کرتا ہے وہ محبوب کا فرما بردار ہو جاتا، اس کی پسند کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ یہ محبت ہم کرتے نا۔ ہماری محبت پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے بڑی محبت ہے جی میری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ مشکلیں کیا ہیں؟ یہ خیال ہی کوئی نہیں کہ موت نے آنا ہے وہ بھی مشکل وقت ہے، یہ خیال ہی کوئی نہیں کہ نکیرین نے پوچھنا ہے وہ بھی مشکل وقت ہے، یہ کوئی خیال نہیں کہ قیامت قائم ہونی ہے، محاسبہ ہونا ہے۔ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں میری پچھلی 80 سالہ زندگی میں کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ تو مشکل تو وہ ہے، مصیبت تو وہ ہے، حل تو وہ ہونی۔ ہم مشکل سمجھتے ہیں مجھے 10 روپے چاہیے، 50,000 چاہیے، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میرا چھت ٹپکتی ہے، میرے بیٹے کو ملازمت نہیں ملے۔ یار یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، یہ نہیں رکتا۔ جو کام آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا، ایک طرح سے نہیں ہوا دوسری طرح۔ مشکل تو وہ ہے جو موت کے ساتھ آئے گی۔ پھر دوسری غلطی یہاں یہ ہوتی ہے کہ ہم محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ بارگاہ عجیب ہے، یہاں عشق و محبت بھی بے باکی نہیں دکھا سکتے، پابند ہیں آداب رسالت کے۔ عشق و محبت ایک بے باک جذبہ ہے، اور شاخ دامن چاک کر لیتے ہیں، اور شاخ سر میں خاک ڈال لیتے ہیں، اور شاخ شور کرتے ہیں، اور شاخ مجنون کہلاتے ہیں، پاگل کہلاتے ہیں۔ یہاں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں محبت اور عشق بھی آداب رسالت کے پابند ہیں۔ یہاں محبت ویسے کی جا سکتی ہے جیسے حضور پسند فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کی جا سکتی۔ ہم کرتے ہیں اپنی مرضی سے، وہ وہاں مقبول نہیں ہے۔ وہاں محبت وہ مقبول ہے جو ویسے کی جائے جیسے محمد الرسول اللہ چاہتے ہیں۔ تو یہ نرالی محبت ہے، انوکھی محبت ہے، یہ انوکھا پیار ہے، اس کی حدود و قیود ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ نبی میں بھول کر بھی آواز بلند نہ کرو۔ کہ نبی علیہ السلام بہت پیارے انداز میں گفتگو فرماتے تھے، تو آپ کے لہجہ اقدس سے تمہارا لہجہ بلند نہ ہو جائے۔ ہوگا تو کیا ہوگا؟ انتابت اعمالکم،
تمہاری ساری نیکیاں ضائع جائیں گی۔ یہ ایک بے ادبی بارگاہ رسالت کی اتنا بڑا جرم ہے کہ زندگی بھر کی نیکیاں، اور یہ مجھے اور آپ سے نہیں کہا گیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہاں مہاجرین مکہ بھی موجود تھے، خلفائے راشدین موجود تھے، انصار مدینہ موجود تھے، جہاں نثاران رسالت پلاہی موجود تھے جب آیت نازل ہوئی۔ پہلے مخاطب وہ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر جانیں دیں، خون بہایا، اولادیں قربان کی، گھر چھوڑ دیے، میدانوں میں شہید ہوئے، دامن رسالت پناہ ہی نہیں چھوڑا۔ فرمایا یہ تمہاری بڑی نیکیاں ہیں، اللہ نے تم پر بہت احسان کیا تمہیں، لیکن اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خیال ہی نہ ہو، بے خیالی میں بلند ہو گئی۔ بعض علماء نے أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ کا عطف لا تشعرون پہ فرمایا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، لیکن اکثر نے یہ بھی لکھا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم کا عطف انتم لا تشعرون پر ہے، کہ غیر شعوری طور پر بھی تمہاری آواز بلند ہو گئی، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، خالی ہو جاؤ گے، کچھ دامن، کچھ پلے نہیں رہے گا۔ تو ہماری سادگی ہے، اگر بے وقوفی کا آ جائے تو لوگ ناراض ہوں گے، تو اس لیے سادگی کا لفظ کہہ دینا چاہیے۔ پیشہ ور نام نہاد مولوی جو واقعی مولوی نہیں ہے، جن کا دین، جن کا پیشہ ہے، جو اس پیشے سے روزی کمانا چاہتے، انہوں نے لوگوں کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیا، اور ایسے عجیب عجیب انہوں نے نظریات پیش کیے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر۔ اچھا بھائی مان لیا، یہ صفت تو اللہ کی ہے، تو چلو مان لیا۔ اب وہی بندہ جس سے یہ منواتے ہیں اسے کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر پر درود پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضور کی موجودگی میں اونچی آواز نکل گئی تو نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تم کہتے ہو رسول اللہ حاضر ہیں اور پھر سپیکر پر کھڑے ہو کر درود اور صلاۃ سلام پڑھتے ہو، تو کتنی آواز بلند ہوتی ہے، تو کیا ہوگا تمہارا؟ کبھی سوچا؟ ہم نے دین نہیں، ہم نے پارٹیاں بنا رکھی ہیں، اپنے اپنے دھڑے کو مضبوط کر رہے ہیں کہ میں اس دھڑے میں ہوں تم اس دھڑے میں ہو۔ تو یہ تو محبت نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنے ڈکوسلے ہیں بنائے ہوئے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور۔ جب بندہ بے بس ہو جائے کہ اب میں اپنی پسند سے کچھ نہیں کر سکتا، وہی کروں گا جو میرا محبوب کہتا ہے، یہ محبت ہے۔ تو فرمایا ہم نے تو تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا ذکر ہے، ساری بات ہے، جو سوال تمہارے دل میں آئے اس کا جواب ہے، جینے مرنے کے سارے آداب ہیں۔ افلا تعقلون، تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ تم اس میری کتاب کو پڑھ کر تو دیکھو، بات کر کے تو دیکھو۔ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنے لوگوں نے، کتنی قوموں نے، کتنی بستیوں نے، کتنی آبادیوں نے، کتنے ملکوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، انبیاء کی اطاعت نہیں کی۔ یہ دیکھو، اس بات کو سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی نہیں ہے۔ ہوتا تو یہ ہے نا
کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو میں سمجھتا ہوں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ہے۔ جو نہیں سنتا، نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی ہے کہ اللہ کی بات مخلوق تک پہنچا دیں، آپ نے پہنچا دی، حق ادا ہو گیا۔ نہ ماننے والا حضور کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ فرمایا کتنی آبادیوں کے ہم نے تباہ کر دیا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والی۔ کیا ظلم ڈھایا انہوں نے اپنے آپ پر؟ جو نبی مبعوث ہوئے ان کی بات نہیں مانی، یہ ظلم کیا کم ہے؟ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، لیکن دنیا کا نظام رکا تو نہیں، اور مخلوق پیدا کر دی، نظام کائنات تو چل رہا ہے۔ تم کس مخمصے میں ہو کہ تمہارے ساتھ دنیا قائم ہے؟ اللہ چاہے تو ہلاک کر دے، نئی مخلوق پیدا کر دے۔ تمہارے سامنے نہیں کتنی قومیں تباہ ہو گئیں، تو کیا دنیا ویران ہو گئی؟ جب تک اللہ نے چلانی ہے دنیا تو چلتی رہے گی، پیچھے اور لوگ آ گئے، اور قومیں آ گئیں، اور قومیں۔ کتنے کھنڈروں پر تم نے خود مکان بنائے، اور کتنی باپ دادا کی حویلیاں گرا کر تم نے کوٹھوں کی جگہ کمرے بنائے۔ کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ کوٹھے بھی کسی نے بنائے تھے، اس میں کسی نے عمریں بسر کی، وہ کہاں گئے؟ ان کے جانے سے نظام کائنات کو کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی۔ اگر تم بھی یہی کرو گے، ارشادات عالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کرو گے، تو اللہ پناہ دے ہو سکتا ہے تباہ ہو جاؤ اور لوگ آ جائیں تمہارے۔ کتنی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، وہ ظالم تھیں، کانت ظالمہ، وہ ظلم کرنے والی تھی۔ یعنی انبیاء کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور ظلم کی ایک حد ہے۔ ایک کشتی کا ایک حجم ہوتا ہے، ایک حد تک بوجھ برداشت کرتی ہے، اس سے بڑھ جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ حیات مستعار کا بھی ایک پیمانہ ہے، لبریز ہو جائے تو ختم ہو جائے، قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی۔ پیدا تو اپنے اپنے وقت پر ہوئی تھی، موت سب پر اکٹھی کیوں آ گئی؟ ظلم اتنا سب نے کر لیا، ظلم میں شریک ہو گئے۔ ایک بندے نے تو 20 30 40 سال نافرمانی کی، بہت ظلم کیا، تو ایک جو کل پرسوں پیدا ہوا، فرمایا وہ بھی اسی کا پیروکار تھا، بڑا ہوتا تو اسی کے ساتھ شامل ہوتا، وہ بھی ساتھی ہے۔ جو لڑکا تھا، نوجوان تھا، جو ابھی بالغ ہوا اور 6 مہینے بلوغت کو ہوئے، فرمایا 6 مہینے ہوئے یا 6 سال ہوئے، اسی کے ساتھ متفق، اسی کا پیروکار، تب اسی کے ساتھ جائے گا۔ تو انسان کا ظلم اس کی نسلوں کو لے ڈوبتا ہے، آبادیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگ پیدا کر دیے، دنیا آباد ہے۔ پھر ان کی طرف انبیاء آئے، انہوں نے اطاعت کی، کامیابی پائی، نافرمانی کی، تباہ ہو گئے، پھر نئے آئے۔ ساری عمر نافرمانی کرتے رہے، جب عذاب کے آثار آئے، فلما احسوا باسنا، جب آثار عذاب کے پیدا ہوئے، اذا هم منا یرکضون، تو پھر کوشش کی کہ اس سے کسی طرح بچ سکیں، بھاگ جائیں، کہیں جنگلوں میں نکل جائیں، آبادیاں چھوڑ دیں۔ فرمایا لا ترکضوا، اب مت بھاگو، یہ نہیں بھاگنے دے گا۔ اس سے نجات کا راستہ اتباع نبوت تھا، ایک ہی دروازہ تھا جس میں تم گئے نہیں۔ تو یہ بہت بڑی حویلی ہے، اس میں بھاگتے رہو، اس نے تو ساری نے تباہ ہونا ہے بھائی، تم کدھر بھاگ کر جاؤ گے؟ دنیا کا میدان ایک گلوب ہی ہے نا، محدود سی جگہ ہے، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ یہ تو عذاب سے نکلنے کا راستہ تو اللہ کے نبی کی اطاعت کا دروازہ تھا، اس سے نکل جاتے۔ اب زمین پر مت بلا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ،
اور یہ بڑے بڑے شاندار مکان اور تم نے بڑی بڑی کوٹھیاں اور محل بنائے تھے، بھاگتے کہاں ہو؟ ان میں بیٹھ کے دیکھو، اب چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ اتنی محنت کی، اتنا سرمایہ لگایا، اتنا عالی شان مکان بنایا، اب بھاگتے کیوں ہو؟ اترفتم فی مساکنکم لعلکم تصالون، بیٹھو ان میں اور جواب دو۔ اب تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے ہو، تو اب جواب دو، ثابت کرو کہ یہ درست تھا، یہ جائز تھا، جو میں نے سوچا یہ صحیح تھا، جو آپ کے نبی نے بتایا معاذ اللہ وہ صحیح نہیں تھا۔ بات کرو، جواب دو، تکڑے ہو، اپنے دعوے پہ سٹینڈ لو، اب چھوڑ کے بھاگتے کیوں ہو؟ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اس وقت کہیں گے برباد ہو گئے ہم بے شک اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، ہم نے نبی کی اطاعت نہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى۔ اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا، رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير۔ اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان وارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم واتباع خلفاء الراشدين المهديين۔ اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔